حضرت صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات ہم لوگ ٹھیلے پر جاتے ہیں کوئی پھل خریدنے ہیں، کوئی بھی چیز ہے، تو ہم وہ اس سے بغیر اجازت کے کوئی چیز اٹھا کے کھا لیتے ہیں ایک دو دانے. تو یہ شریعت کے اندر کیسا ہے ہمارے لیے؟ جی بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں آج کے دور کا یہ سب سے بڑا یہ بھی ایک عجیب المیہ چل رہا ہے. ہم بعض دفعہ چھوٹی چیزوں کو نا اہمیت نہیں دیتے. بالفرض آپ نے ٹھیلے کی بات کی ہے، ٹھیلے کی بات کی ہے، آپ نے اپنے ٹھیلے کی بات کی ہے. آپ مونگ پھلی لینے گئے، آپ کیلا خریدنے گئے، آپ فروٹ خریدنے گئے، آپ نے 1 کلو خریدا اور ایک وہاں کھا لیا. دیکھیں وہ جو ٹھیلے والا غریب جو وہاں پر اپنی روزگار لینے کے لیے آیا ہے، روزی کمانے کے لیے آیا ہے، وہ ہو سکتا ہے آپ کو نہ روکے. آپ کی پرسنالٹی کو دیکھ کر، آپ کے روب کو دیکھ کر، آپ کے لہجے کو دیکھ کر ہو سکتا ہے وہ آپ سے نہ، لیکن اس کے دل میں یہ بات ضرور آئے گی کہ پیسے تو تم 1 کلو کے دے رہے ہو اور ایک چیز اٹھا کے کھا رہے ہو اور اس پہ پڑھ رہے ہو ھذا من فضل ربی. بھائی یہ ھذا من فضل ربی نہیں ہے. یاد رکھیے گا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ایک اللہ کے ولی روتے رہتے تھے. بھائی پوچھا آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ قیامت کے دن ذرے ذرے کا آپ کو حساب دینا ہوگا. اسی طریقے کے ساتھ میں آپ کو اپنا ایک اور تجربہ بتاؤں کہ ابھی رمضان مبارکہ میں عمرے پر تھا تو ہم نے کھجور خریدنی تھی. ہم جب کھجور لینے گئے تو ہمارے کچھ ساتھی ساتھ تھے. اچھا وہاں تقریباً چیزیں موجود اس ہوتی ہیں، پستے بھی تھے، چلغوزے بھی تھے، کاجو بھی تھے. تو ساتھیوں نے جب اٹھانا چاہا میں نے ان کو روکا. میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ رک جائیں، یہ مناسب نہیں ہے. ہاں اس پر ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے، اگر آپ نے 2 دانے اٹھا لیے بغیر اجازت پہ تو اٹھانے نہیں چاہیے. اگر آپ نے اٹھا لیے پھر جو چیز آپ نے تلوا لی ہے، آپ کا مال آپ کے پاس آ گیا، اس میں سے وہ 2 دانے اس شخص کو دیں جو مالی کی دکان ہوگا کہ بھئی میں نے آپ کی بغیر اجازت کے 2 دانے چکھ لیے تھے یا واپس لے لیں. اب یہ اس کے اوپر ہے، وہ اگر آپ سے واپس نہیں لیتا اور اپنی خوشی سے کہتا ہے کوئی بات نہیں آپ نے کھا لیا تو کوئی مسئلہ نہیں، یہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے بغیر اجازت کے کھایا اور اپنے مال میں سے اس کو نہ دیا، شرعی طور پہ آپ کی پکڑ ہو جائے گی. اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق دے، ان چیزوں سے ہم بچنا چاہیے. اچھا یہاں میں ایک اور بات آخری 2 جملوں میں کہتا جاؤں. ہم چھوٹی چیزیں تو اٹھا لیتے ہیں. کبھی آپ نے نوٹ کیا آپ امتیاز سپر مارکیٹ میں جائیں، آپ 2 صابن کے بجائے 3 صابن اٹھا لیں، نہیں اٹھا سکیں گے. آپ نے سن سلک کی بوتل لینی ہے، آپ 2 کے بجائے 3 اٹھا لیں، نہیں اٹھا پائیں گے. تو جن چیزوں کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، جن چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں اس میں گناہ نہیں ہے، مثال مونگ پھلی کا ایک دانہ ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا نا، ہم نے وہ کھا لیا. لیکن یاد رکھیے گا وہ چھوٹا سا چھوٹا معاملہ بھی، چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی کہیں ہمارے لیے گناہ کا ذریعہ نہ بن جائے. تو جب ہم بڑی چیزوں کو نہیں اٹھاتے، ہمیں چاہیے چھوٹی چیزوں کو بھی نہ اٹھائیں.